اور ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال میں خود ہوں۔ اس لیے کہ آپ نے جتنی باتیں میرے بارے میں کی ہیں وہ آپ کو جو باہر سے نظر آتا تھا، جو ظاہر سے نظر آتا تھا، اس کی بنیاد پہ کی ہیں، مگر اپنے دل میں جانتا ہوں کہ میں کتنا عیب سے بھرا ہوا ہوں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ایوب پر پردہ ڈالنے کی جو صفت ہے اس کی سب سے بڑی نشانی میں۔ دوسرا یہ کہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اس تقریب کا مہمان خصوصی میں ہوں، لیکن میں دل میں سمجھتا ہوں کہ اس تقریب کا جو اہم کردار ہے وہ فاروق صاحب اور ہماری بہن رضیہ ہے۔ وہ اس لیے کہ ایک ملازمت سے یعنی ریٹائر ہونا یہ کوئی اتنا بڑا کوئی ایونٹ نہیں ہے، ساری سرکاری ملازمت ریٹائر ہوتے ہی ہیں، تو اس کے اندر محبت کو ڈال کر اتنا بڑا اس کو ایونٹ بنا دینا، اس کی وجہ سے اس تقریب کے جو اہم کردار ہیں وہ فاروق صاحب ہیں اور عمران ہیں۔ اور 1995 سے جانتا ہوں میں انہیں، میں ابھی رستے میں آتے ہوئے بھی اپنی اہلیہ سے بات کر رہا تھا کہ مجھے کوئی اوکیزن یاد نہیں ہے کہ کسی جگہ پہ میں یہ کہہ سکوں کہ فاروق خان نے یا رضیہ نے یہ بات غلط کی۔ اس پورے کے پورے ٹینیور کے دوران کوئی مجھے واقعہ یاد نہیں، کوئی مومنٹ یاد نہیں جس میں انہوں نے رشتوں کو نبھایا نہ ہو، جس میں انہوں نے محبت کا اظہار نہ کیا ہو، چاہے وہ بچوں کی منگنیاں ہوں، بچوں کی شادیاں ہوں، فاروق صاحب کی اپنی بیماری ہو، میری بیماری ہو، ہمارے گھر کا کوئی اور مسئلہ ہو، میرے والد صاحب کا انتقال، میری والدہ کا انتقال ہوا، ان کے گھر کے بھی کچھ ٹریجڈیز اور جو باقی تمام چیزیں، تو ان سب کے اندر فاروق صاحب اور ان دونوں نے اتنی محبت کا اظہار کیا کہ جس کی مثال باقی نہیں ملتی۔ اس دوران میں ان کے ساتھ ایک ٹف ٹائم بھی آیا بہت زیادہ، مگر اس سارے کے اندر ہم سب کی محبت جو ہے وہ قائم رہی۔ میرا خیال ہے اگر کسی کے لیے تالیاں زور سے بج سکتی ہیں تو فاروق صاحب اور ان کے لیے بج سکتی ہیں۔ تو باقی باتیں آپ نے سن لی، سارے میرے ذاتی دوست ہیں، میں سب کو پرسنلی جانتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی میں سب سے اہم چیز جو سیکھنی چاہیے وہ محبت ہی ہے، اور فلمیں دیکھ کے اور ڈرامے دیکھ کے اور ناول پڑھ کے اور اردو شاعری کو دیکھ کر اور باقی شاعری کو، محبت کا کانسیپٹ ہمارے ذہن میں بڑا ڈسٹارٹڈ ہے، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ محبت کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک شخص کے ساتھ آپ ناگزیر رشتے میں مبتلا ہو جائیں اور اس کے بعد پھر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنے کا نام محبت ہے۔ ہماری ساری شاعری، ہمارا سارا لٹریچر محبت کو یہ بیان کرتا ہے، جبکہ میرے نزدیک محبت اس سے بالکل الٹ کیفیت ہے۔ محبت کا تعلق کسی دوسرے سے ہے ہی نہیں، محبت کا تعلق آپ کے اپنے آپ سے ہے۔ جیسے ایک پانی کا گلاس ہوتا ہے نا، ایسے بھرتا جاتا ہے، اس طرح ہم ایک خالی برتن ہیں اور اس میں محبت کو ڈالنا ہوتا ہے، اور محبت آہستہ بھرتی جاتی ہے، تو اس کا کسی اور سے تعلق ہی نہیں ہے، آپ خود محبت بن جاتے ہیں، اور جتنے آپ محبت بن جاتے ہیں اتنی محبت آپ میں سے نکل کے لوگوں کی طرف آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ محبت صرف انسانوں کے ساتھ نہیں ہوتی، یہ جانداروں کے ساتھ بھی ہوتی ہے، یعنی وہ جو جانور ہیں ان کے ساتھ بھی ہوتی ہے، یہ درختوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے، یہ چیزوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے، یہ خیالات کے ساتھ بھی ہوتی ہے، یہ فینومیناز کے ساتھ بھی ہوتی ہے، یہ محبت ہے۔ تو ہم سب کو، ہمارے پورے معاشرے کے اندر مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمارا محبت کا جو لیول ہے وہ بہت کم ہے۔ اس محبت کے لیول کو بڑھانا بہت ضروری ہے۔ جب تک ہمارے اندر محبت نہیں ہوگی تو ہمارے اندر ایک فرسٹریشن، ہمارے اندر ایک بے چینی، ایک نفرت، ایک لڑائی، ایک جھگڑا، ایک فساد، یہ قائم رہے گا۔ اپنے دل میں محبت پیدا کرنے کا بس میں ایک چھوٹا سا نسخہ آپ کو بتا کے اجازت چاہوں گا۔ میں اس کا طالب علم ہوں اور اس پر بڑی اللہ سے دعا مانگ کے اس پہ کوشش کرتا ہوں۔ اپنے آپ کو محبت بنانے کا نسخہ یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر 2 یا 3 باتیں نہ ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے جتنے فیصلے ہیں وہ فیصلے طمع اور لالچ کی بنیاد پر نہ ہوں، یعنی کوئی بھی فیصلہ میں کروں، کسی سے ملنے کا، کسی سے بات کرنے کا، کوئی کاروبار کرنے کا، اس کی بنیاد طمع اور لالچ نہ ہو۔ نمبر 2، اس دنیا میں بسنے والے جتنے انسان ہیں ان سب میں سے کسی کے بارے میں ہمارے دل میں کینہ نہ ہو، اور کسی کے بارے میں ہمارے دل میں بغض نہ ہو، اور پوری دنیا کی ساری مخلوق کو ہم اس نسبت کے ساتھ پیار کریں کہ یہ اللہ کے بندے ہیں۔ دیکھیں نا، ایک کمشنر کا بندہ آ جائے تو 20ویں گریڈ کا افسر بھی اس کے کام کو فوراً کرنا چاہے گا۔ ایک اللہ کا بندہ آپ کے سامنے کھڑا ہے اور آپ اس کو گالی دے رہے ہیں،
اور ایک اللہ کا بندہ آپ کے سامنے کھڑا ہے, صرف اس کے ساتھ آپ کا موٹر سائیکل لگ گیا تھا تو آپ نے اس کو دھکے دینے شروع کر دیا, اور ایک اللہ کا بھیجا ہوا بندہ آپ کے پاس آ گیا اور ہم نے اس کے خلاف نفرت دل میں رکھی, کینہ رکھا, بغض رکھا, اس کے خلاف سازشیں کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 3 انڈیکیٹر ہیں, اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک لمحہ لگتا ہے. ایک بیٹھے ہوئے آدمی ایک سیکنڈ میں یہ کہہ دے, اے اللہ اس دنیا میں جتنے انسان رہتے ہیں میں نے سب کو معاف کیا, اور اے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جتنے انسان بستے ہیں ان کے بارے میں میرے دل کے اندر کوئی کینہ اور کوئی بغض نہیں ہے, اور جتنے وہ تمام مخلوق جو تجھے پسند ہے مجھے بھی پسند ہے. تو یہ ایک لمحے میں انسان فیصلہ کر سکتا ہے, اور جب یہ فیصلہ انسان کر لے اس کے بعد اس کا پہلا ریوارڈ جو ملتا ہے وہ بڑا شاندار ہے. ہم تمام دعاؤں میں کہتے ہیں یا اللہ میری مغفرت فرما. انسان مغفرت اللہ سے مانگنے کا اور معافی مانگنے کا اہل ہی نہیں ہے جب تک وہ خود سب کو معاف نہیں کر دیتا. یعنی انسان خود تو کسی کو معاف نہیں کر رہا اور اللہ سے کہا یا اللہ مجھے معاف کر دے, یا اللہ مجھے معاف کر دے. یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یوں ہی انسان ساری دنیا کے سب انسانوں سے محبت کی نیت کرتا ہے اور اپنے دل کو نفرت سے پاک کر دیتا ہے اور اپنے دل سے کینہ کو نکال دیتا ہے, اسی لمحے اس کی مغفرت کا اسی وقت فیصلہ ہو جاتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ فیصلہ ہم سب کر سکتے ہیں. یہی ایک سبق ہے جو میں سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. پوری طرح اس کو نہیں سیکھ سکا, لیکن میں اللہ سے اس بات کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک میری اس دنیا سے جانے سے پہلے یہ سبق میں سیکھ لوں, اور جس وقت میں اس دنیا سے جاؤں اس وقت میرے دل کے اندر کسی کے خلاف کوئی نفرت نہ ہو, کوئی کینہ نہ ہو, کوئی بغض نہ ہو, اور کسی کے خلاف کوئی بھی انتقامی کیفیت نہ ہو, اور میں سب کو اچھا سمجھتا ہوں جس طرح اللہ پاک سب کو اچھا سمجھتا ہے. تو میں آخر میں آپ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کی اس محفل کی وجہ سے مجھے بڑی ایک عاجزی نصیب ہوئی ہے. مجھے اپنا چھوٹا پن اور اچھے طریقے سے نظر آنا شروع ہو گیا ہے, اور مجھے اس ذمہ داری کا بھی احساس ہوا ہے جو آپ کی محبت کی وجہ سے میرے اوپر عائد ہوتی ہے. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. سب کے سب میرے ذاتی دوست ہیں, اور ان سب کے بارے میں اگر مجھے آپ اجازت دیں, یہ ہماری بہن ہے فاروق صاحب, ان کے بارے میں بتا چکا ہوں. یہ ہمارا شہزادہ ہے اور یہ بڑا زبردست آرٹسٹ ہے, اور یہ کاش کسی بڑے فورم میں ہوتا تو یہ اس انٹرنیشنل فورم پہ ہوتا, جتنا اچھا یہ گاتا بجاتا ہے. عمران میرا چھوٹا بھائی ہے, میرا استاد بھی ہے. ریڈیو پاکستان میں اس نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے, اور ادب یعنی جو اس وقت ہم اثر لٹریچر ہے اس پر اسے عبور حاصل ہے. اور میں اس کی باتیں جب یہ بولتا ہے تو میں آگے سے نہیں بولتا, میں سنتا ہوں. اور منیر اظہر صاحب جو ہیں, یہ ہمارے تعلق کے بارے میں آپ کو بتا دیا ہے. وہ MBBS جو ہے نا لفظ, وہ میرے اور ان کے لیے کہا گیا ہے, جس میں کہا گیا ہے کہ میڈیسن اینڈ سرجری ٹوگیدر, MBBS. تو ہم دونوں MBBS ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے. رانا شہزاد سے ہماری بڑی دوستی ہے. ان کے سسر بھی ہمارے بڑے ایک وہ مہربان ہیں, بہت بڑے شاعر ہیں وہ, اور ان کے ساتھ تو ہمارے فیملی کے تعلقات ہیں, اور اکٹھے ہم نے بہت سارا کام کیا. سیف صاحب ہماری زندگی میں بھی ذرا نئے آئے ہیں. یہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ہیں, مگر یہ نشتر میں ہمارے اسٹوڈنٹ تھے, اور ویسے تو یہ ابھی بڑے سرکاری عہدیدار ہیں, مگر یہ بہت ہی گداز دل کے مالک ہیں اور بہت محبت والے ہیں. اور گیلانی برادران بیٹھے ہیں ہمارے دوست, یہ بھی ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نا وہ جس چیز سے بنایا ہے نا اس کا نام محبت ہی ہے. تو آپ میں سے جو لوگ ان کے ڈیرے میں کبھی گئے ہیں تو بس ان کے وہ درختوں سے بھی محبت نکل رہی ہوتی ہے, اور ان کی سب چیزوں سے, اور اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے. اور اس کے علاوہ باقی ہمارے دوست جو سب نظر آ رہے ہیں, میں اپنی خاص طور پہ بچوں کا شکر گزار ہوں. وہ چھوٹے بیٹے نے تو حیران کر دیا آج وہ بات کہہ کے. احمد میرا بڑا بیٹا ہے, ماشاءاللہ یہ بھی بہت, یہ جانتے ہیں سیف صاحب کہ جب میں سفر پہ جاتا ہوں تو ہمیشہ آدھے گھنٹے بعد جس نے فون کرنا ہوتا ہے وہ احمد نے فون کرنا ہوتا ہے مجھے, اور میری خیال رکھنا ہوتا ہے, اور مجھے بہت عزیز ہے. عمر ہے میرا بیٹا, محمد ہے, ان کی بات سنی. میں شکر گزار ہوں اپنی بیگم کا, کوثر, مجھے برداشت کر اتنے عرصے سے اس نے کیا ہوا ہے محبت سے. پھر ہماری ایکسٹینڈڈ فیملی میں میری بہو ہے اور ان کی والدہ ہیں, اور ہماری یہ بیٹی ہے, اور یہ میرا بھائی ہے شہزاد. تو میرا ایکچولی سکا کوئی بھائی نہیں ہے, تو وہ سکے بھائی کی جگہ پر یہ شہزاد ہی ہے جو میرے چچا زاد بھائی ہے, اور اس کے بچے اور یہ سارے میرے ساتھ رہتے ہیں. اور ان سب کی محبتوں میں میں انشاءاللہ, اور جن لوگوں کا میں نام نہیں لے سکا ان سب کو, ہمارے بہت سارے دوست بیٹھے ہیں, میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ایک بس چھوٹا سا نا, میں شاید عمر میں مجھ سے بڑے بھی کچھ 2-4 ہوں گے, لیکن باقیوں میں اونچے والی بریکٹ میں آتا ہوں. تو ایک بڑے بھائی ہونے کی حیثیت سے صرف میں ایک گزارش کر کے جانا چاہتا ہوں کہ ایک لمحے کے لیے نا اپنے دل سے ساروں کو معاف کر دیں.
یہ کام ذرا مشکل ہے، کیونکہ کسی بندے نے آپ کے پیسے دبائے ہوں گے، کسی نے کچھ کہا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، لیکن یہ ہائی وے ٹو ہیون ہے، جنت میں جانے کے رستے کی پہلی سیڑھی ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی ہر مخلوق سے پیار کرنا جیسے اللہ پیار کرتا ہے۔ تو اگر میں ہماری آج اس کی محفل میں یہ ایک ٹیک ہوم میسج میں آپ کو پہنچا سکوں کہ اس ایرینا سے باہر جاتے ہوئے آپ دل میں کہتے ہیں یار اب تک جو ہونا تھا ہو گیا، میں نے آج سے سب کو معاف کیا، تو آپ دیکھیے گا کہ بہت ہی جلدی آپ کو اللہ کی رحمت، جو کہ ایک غیر مرئی چیز ہے، وہ ایک مجسم حالت کے اندر نظر آنی شروع ہو جائے گی۔ بہت شکریہ ہوگا۔ خواہشیں روز الجھ جاتی ہیں ایمان کے ساتھ، مسئلہ یہ بھی ہے ہر عمر میں انسان کے ساتھ، یہ طبیعت کا تقاضا ہے کہ رہتے ہیں جہاں ایک اداسی بھی سجا لیتے ہیں سامان کے ساتھ۔ اب تیرے دکھ کے سوا اور کوئی دکھ ہی نہیں، فائدہ کچھ تو ہوا ہجر میں نقصان کے ساتھ۔ اب تیرے دکھ کے سوا اور کوئی دکھ ہی نہیں، فائدہ کچھ تو ہوا ہجر میں نقصان کے ساتھ۔ اور شعر کہنے کا سبب پوچھتے ہیں لوگ، سو میں تیری تصویر بھی رکھ دیتا ہوں دیوان کے ساتھ۔ اور دین اسلام سے رغبت ہے کہ بیٹی کا بیاہ لوگ ایسے ہیں کہ کر دیتے ہیں قرآن کے ساتھ۔ میں نے بچپن میں سنی تھی وہ غزل غالب کی، سو میں ایک آس لیے بیٹھا ہوں دربان کے ساتھ۔ میں نے بچپن میں سنی تھی وہ غزل غالب کی، سو میں ایک آس لیے بیٹھا ہوں دربان کے ساتھ۔ زندگی اور ہے کچھ اور ہے زندہ ہونا، اس کہانی کا تعلق نہیں عنوان کے ساتھ۔ لوگ نہ جانے اور یہ کہ یوں تو شیطان کی ہر ایک سے بن جاتی ہے، آج کل خاص تعلق ہے مسلمان کے ساتھ۔ یوں تو زندگی اور ہے کچھ اور ہے زندہ ہونا، اس کہانی کا تعلق نہیں عنوان کے ساتھ۔ اور یہ کہ اس کی خاموشی کو انکار نہ سمجھا جائے، اس کی خاموشی کو انکار نہ سمجھا جائے، بند دروازے کو دیوار نہ سمجھا جائے۔ بوجھ اتنا ہے کہ اٹھنے نہیں دیتا، ورنہ چشم افسردہ کو بیمار نہ سمجھا جائے۔ بوجھ اتنا ہے کہ اٹھنے نہیں دیتا، ورنہ چشم افسردہ کو بیمار نہ سمجھا جائے۔ یہ الگ بات کہ رہتا ہوں اسی دنیا میں، پر مجھے اس کا طلبگار نہ سمجھا جائے۔ یہ الگ بات کہ رہتا ہوں اسی دنیا میں، پر مجھے اس کا طلبگار نہ سمجھا جائے۔ سانس لیتا ہوا ہر شخص نہیں ہے زندہ، سانس لیتا ہوا ہر شخص نہیں ہے زندہ، جاگنے والے کو بیدار نہ سمجھا جائے۔ سانس لیتا ہوا ہر شخص نہیں ہے زندہ، جاگنے والے کو بیدار نہ سمجھا جائے۔ میں سپاہی ہوں میری قبر پہ یہ لکھ دینا، میرے مر جانے کو بیکار نہ سمجھا جائے۔ میں سپاہی ہوں میری قبر پہ یہ لکھ دینا، میرے مر جانے کو بیکار نہ سمجھا جائے۔ اور آپ نہ چاہیں تو پتا بھی نہیں ہل سکتا، اس لیے مجھ کو گنہگار نہ سمجھا جائے۔ بہت شکریہ۔ اس میں آخر میں ایک نظم ہے جو بہت 1997 میں نے کہی تھی، اور اس کتاب میں تھی جو منیر صاحب جس کا ذکر کیا، لیکن پتہ نہیں آج بھی وہ کتاب جو ہے، آج بھی یہ نظم جو ہے وہ لگتا ہے آج کے موضوع پر ہی ہے۔ بس وہ میں سنا کے اجازت چاہوں گا کہ کسی کو کچھ بھی خبر نہیں ہے کہ کب تلک یہ سفر ہے جاری، یہ لوگ نہ جانے کس گماں پر کہاں سے چلنا شروع ہوئے تھے، رکے گا یہ قافلہ کہاں پر، کہاں پہ ہے آرزو کی منزل کہ جس طرف کھنچ رہے ہیں سارے، سب اپنی آشاؤں کے سہارے، سمے کے صحرا میں مارے مارے بھٹک رہے ہیں یہ بے ارادہ، نہ کوئی منزل نہ کوئی جادہ۔ کسی کو کچھ بھی خبر نہیں ہے کہ دشت امکان کے اس طرف کو کوئی ٹھہرنے کو گھر ملے گا یا پھر سے اذن سفر ملے گا، وہ پھر کوئی ایک دشت ہوگا جہاں بھٹکنا ہے بے ارادہ، پہن کے پھر ایک نیا لبادہ، یا اس نگر میں سمے کا دھارا رکا ہوا ہے قرار میں ہے، وہیں کہیں ایک طرف کو ہٹ کر کوئی ہے جو انتظار میں ہے۔ خبر کسی کو ذرا نہیں ہے، کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں۔ بہت شکریہ۔